अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलें आज़ादी के साथ मैं हूं हमजा मुस्तफ़ा। नाजरीन, ज़िला जेहलम वैली मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत आज़ाद कश्मीर से करीबन 40 किलोमीटर दूर चकोठी बॉर्डर की तरफ है। ये इलाका दरिया जेहलम के किनारे बड़ी खूबसूरत एक वादी में मौजूद है। नाज़रीन, इस इलाके के क्या मसाइल हैं और उन मसाइल के इदराक के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अवान साहब। आप मुदर्रिस हैं और आपका ताल्लुक जिला जेहलम वैली के बड़े खूबसूरत गांव नौगरां से है। मेरे दूसरे मेहमान नबील अब्बासी साहब हैं। आपका ताल्लुक हटियावाला की बिजनेस कम्युनिटी से है और आप एमडी ओरिएंटल साइंस कॉलेज से हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा मुबशिर साहब। आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और एक सियासी पहचान है आपकी। हटियावाला में क्या काम हुआ, क्या क्या वादे किए गए और हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आसिम अवान साहब आपसे। 5 साल पहले जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही थी, तो उनके पास ऐसे कौन से प्लान्स थे जो उन्होंने हटियावाला के लिए सोचे थे और वो किस हद तक उन प्लान को इंप्लीमेंट करने में कामयाब हुए हैं? हमजा भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम की वसातत से बोलने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि जो सबसे पहले जो अगर हम नून लीग की बात करें, तो जब नून लीग की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में आई थी, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक फैक्टर था, क्योंकि फारूक हैदर साहब आपको पता है एक दबंग किस्म के आदमी हैं, ठीक है, थोड़े से बहादुर भी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, मुंह पे बोलते हैं। तो एक उनका एक नारा था जी कि हम मेरठ को लेके आएंगे, सारा कुछ करेंगे, जेहलम वैली को डेवलप करेंगे। तो जो उनका हल्का में 5 था, तो वहां पे तो उनको बहुत ज्यादा वोट मतलब सपोर्ट मिली इन वादों से कि जी जेहलम वैली डेवलप होगा, हमारे जेहलम वैली का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये सारी चीजें मतलब लोगों के जहन में थी। लेकिन अगर हम अपने हल्का की बात करें, जो पुराना हल्का क्षेत्र था जिससे हम लोग थे, तो वहां पे बेशक लोगों ने वोट जिस पार्टी को मर्जी दिया हो, वो लोग इस इंतजार में थे कि जी ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बने और इससे हमारा जो जिले की एक एहसास महरूमी है वो खत्म हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक वो जो ख्वाब थे वो नहीं पूरे हुए। मसाइल, सबसे बड़ा आप मसला देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो एक तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो सिचुएशन है, सबसे पहले आपका हेल्थ सिस्टम है। हेल्थ सिस्टम की आप करंट कंडीशन, हमारा हॉस्पिटल देख लें, कोई भी प्रॉपर उसमें कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। कोई मतलब बंदा, यानी एक आम बंदा जो है वो मतलब वहां पे जाके ख्वार होता है। फिर दूसरी तरफ आप इस वक्त जो सिचुएशन है तालीमी इदारों की देखें, तो यूनिवर्सिटी का कैंपस आ गया, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर मॉडल साइंस कॉलेज की बिल्डिंग लग गई, उसी यूनिवर्सिटी उसी बिल्डिंग के अंदर जी इंटर कॉलेज भी हो गया। ये एक अलग से मसला बना हुआ मकानियत का, वो अभी तक मकानियत का मसला नहीं सॉल्व हुआ और अब आपकी यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है। डे बाय डे क्लासेस, मतलब हर सेमेस्टर के साथ क्लासेस इंक्रीज होती हैं, तादाद बढ़ रही है। अब आप खुद सोचें कि उस कब ये अभी तक कोई मतलब खतरों का सोल्यूशन नहीं निकला। तीसरी चीज बाजार के अंदर था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, जो एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनना था, उसके हवाले से भी अभी तक कोई ना मास्टर प्लान दिया गया, ना ही कोई काम हुआ है। फिर तीसरी चीज, जो चौथी जो चीज जो बड़ी थी, वो ये थी कि आपके इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बस अड्डा है, वो पहले भी आपको पता है कि वो किस तरह से जुगाड़ करके काम किए गए। फिर बस अड्डा शिफ्ट करने, बस अड्डा जब शिफ्ट हुआ है, उसके बाद आप देखें ट्रैफिक का रश, बर्डन, ठीक है। अब आज के दौर में अगर आप इस वक्त बाजार में पैदल चलना शुरू कर दें, खास तौर पे, तो एक बड़ा आदमी मतलब गाड़ियों से सरवाइव नहीं कर सकता, तो छोटे बच्चों का क्या असर होता होगा। तो ये सारे वो मसाइल थे
जिस गवर्नमेंट ने सॉल्व करने थे, लेकिन वो सॉल्व उस तरह से नहीं हुए। हाँ, शुक्रिया, अगर पॉजिटिव शुक्रिया आसिम भाई। नबील भाई वेलकम। नबील भाई आपसे मैं शुरू करूंगा कि 5 साल पहले जब नून लीग गवर्नमेंट बनाने का ख्वाब देख रही थी, आपकी क्या तवक्कुआत थी गवर्नमेंट से कि हमें क्या क्या चीजें हैं जो जेहलम वैली की महरूमियां हैं और हम उनको आगे शुरू करें? नबील अब्बासी साहब, शायद लाइन नहीं कनेक्ट हो रही है। आसिम भाई मैं आप ही की तरफ आऊंगा। एक बड़ा वादा जो नून लीग अपने इक्तदार में आने से पहले करके आई थी वो था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकी और अभी इसका इक्तदार का टाइम पूरा होने वाला है? उनका सबसे बड़ा नारा यह था कि हमने बल्दियाती इलेक्शन करवाना है। बल्दियाती इलेक्शन की अहमियत क्या है और ये क्यों जरूरी है किसी भी जगह पर? इसकी जरा अगर आपके पास क्या है इसमें? अक्सर एग्जाम्पल देते हैं जी कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखा जाए तो बात वही है कि मतलब वहां पे तो सारे के सारे काम ये जो होते हैं लोकल सतह के ऊपर, ये सारे बल्दिये करती है, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, वहां पे एमएलए का तो काम ही नहीं है सड़कें बनाना, ये सारा कुछ बनाना, ये स्कीम्स देना, सारा कुछ। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक चीज इन्वॉल्व है वो है फंड्स। जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको एक लोकल बॉडी बनेगी और आपके जो फंड्स हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल होंगे और वो गवर्नमेंट अपनी निगरानी में जो एक डिस्ट्रिक्ट है या जो भी है जो वहां पे काम करवाती है। लेकिन यहाँ पे असल मसला ये होता है कि चूंकि गवर्नमेंट जो भी आती है उसने अपने 5 साल सिक्योर करने होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने अगले 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि अगर तो कहते हैं ना कि कौम को एक लीडर मिलो तो वो फिर अगले 100 साल कौम के सिक्योर करता है। लेकिन चूंकि हमारे पास माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे पास सियासतदान है जो अपने 5 साल सिक्योर करते हैं, तो वो बात वही है कि वो सियासतदानों की तरह सोचते हैं। और ये एक बड़ी रीजन है कि चूंकि फंड्स नीचे मुंतकिल होंगे, फिर एमएलए के पास वो फंड्स नहीं होते जिसकी बेस पे आप जो है स्कीम नहीं दे सकते, ये सारी चीजें नहीं दे सकते, और फिर इलेक्शन में जाके आपको खातर जो है नुकसान होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी रीजन रही है कि चूंकि मिनिस्टर्स को फंड्स, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते फिर मिनिस्टर्स के पास फंड नहीं रहने थे। सही। अच्छा आसिम भाई, रीसेंट डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किया है, कुछ स्कूल्स अपग्रेड किए हैं, जो फंड्स भी दिए हटियां बाला के एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि जी हटियां बाला में कुछ तरक्की के आप कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें। उनको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखें, ये तो वही बात है कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। मसाइल हमारे बहुत बड़े हैं। मसाइल देखें, मसाइल इस वक्त जो आपका हटियां का एक्चुअल मामला है वो आपके पास है। एक तो यूनिवर्सिटी के मकानियत का मसला है, दूसरी तरफ बड़ा मसला ये है कि आपके हटियां में उस तरह का कोई बड़ा इदारा नहीं है एजुकेशन सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर्स में तो इदारे काम कर रहे हैं अपने तरह से, गवर्नमेंट सेक्टर के पास उतना बड़ा कोई अदारा नहीं है कि जहां पे जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, ऑलरेडी स्कूल आपके पास हाई स्कूल मौजूद था जिसमें प्रॉपर काम हो रहा था, उसको भी डिवाइड एंड रूल के तहत वो देखें आधा शिफ्ट किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ है और आधा इधर पड़ा हुआ है, तो वहां पे भी सारी सिचुएशन। फिर ये वाले बड़े मसाइल थे, बजाय इसके कि ये लोगों को पगडंडियां पक्की करवा के दे देना, छोटी मोटी रोड्स बनवा के दे देना, ठीक है रास्ता बन गया अच्छी बात है, लेकिन इससे बड़े मसाइल हैं। ठीक है, ये वही बात है कि मतलब खुश करने वाली बात है, इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ठीक हो गया आसिम भाई। आसिम भाई एक अहम सवाल, आप दुनिया में जहां भी तरक्की की जाती है तो वहां 2 शोबों को टारगेट किया जाता है। अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में छोटे छोटे खेलों को प्रमोट किया जाता है, ओलंपिक गेम्स करवाई जाती हैं जिससे मुल्क की इकोनॉमी डेवलप करने में एक बड़ा तजर्बा किया जाता है। तो इसी तरह का स्टेप्स आजाद कश्मीर में भी लिया जा रहा है। आजाद कश्मीर में ग्राउंड की तरफ तवज्जो दी गई, मुजफ्फराबाद में ग्राउंड डेवलप किए गए, मीरपुर रीजन में ग्राउंड डेवलप किए गए ताकि क्रिकेट को फरोग दिया जा सके। इसी सिलसिले में
کشمیر پریمیئر لیگ بھی ہوگی. میرا اہم سوال جو ہٹیاں بالا کے حوالے سے ہے کہ ہٹیاں بالا میں یونیورسٹی کے لیے جگہ نہیں ہے لیکن کرکٹ گراؤنڈ کے لیے 300 کروڑ روپے مختص کیے گئے اور زمین لی گئی. آپ کے خیال میں یہ پریورٹی گورنمنٹ کی گراؤنڈ کی یہ صحیح ہے یا انہیں جامعہ کے لیے پہلے سٹیپ لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ کی بھی بات کی جائے نا تو امپورٹنٹ اور ارجنٹ میرا خیال یونیورسٹی کے پہلے تھی. ٹھیک ہے, صحیح. اللہ کا فضل ہوا کہ آپ کو کیمپس مل گیا, بہت اچھی بات ہے. اس وقت اگر آپ سچویشن دیکھیں تو ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں جو ساری کی ساری ہیں ان دا کیس یہاں سے جا کے مظفر آباد پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, اب صحیح. وہی بچیاں اگر ادھر پڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہوا ہے. تو پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ یونیورسٹی کی جو ہی ان کا کیمپس آیا تھا تو یونیورسٹی کی مکانیت کا ایشو پہلے سالو کیا جانا چاہیے تھا اور ہنگامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے تھا. گراؤنڈ تو ساتھ ساتھ بنتے رہیں گے نا. دیکھیں گراؤنڈ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, گراؤنڈ ضروری تھا لیکن جو اس وقت زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یونیورسٹی کی بلڈنگ پہلے بننی چاہیے تھی اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کی سیاست یا کسی بھی طرح کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک اس کے اوپر آپ خود سوچ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اگر ہم مظفر آباد میں بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2005 میں ارتھ کویک آیا اس کے بعد جس جگہ پہ آج یونیورسٹی چھتر کلاس میں بنی ہے تو اس کی مکانیت کا مسئلہ بھی تقریباً 6 سے 8 سال لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی پراپر سالو نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے, تو بہت اس وقت شکریہ جو آصم زیادہ بھائی. ضروری تھا وہ پہلے یونیورسٹی کی مکانیت کا مسئلہ سالو ہونا چاہیے تھا, نہ کہ گراؤنڈ کی اپنی اہمیت ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ تھا کہ یونیورسٹی کو پہلے ٹارگٹ کیا جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ آصم بھائی. مجھے جوائن کیا ہے صاحبزادہ مبشر صاحب نے. مبشر صاحب ویلکم سر. بہت بہت شکریہ حمزہ مصطفیٰ راجہ صاحب. کیسے ہیں آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ بینگ اے اینکر آپ کو جے کے بی ایس نیوز کو جوائن کرنے کے لیے بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اچھا صاحبزادہ صاحب, سب سے پہلے تو سوال آپ سے بنتا تھا, آصم بھائی سے میں پہلے کر چکا ہوں, میں مختصراً پوچھوں گا. کیا خواب تھا؟ میرا مائک دیکھیے گا, میرا مائک دیکھیے گا, مائک آواز میرا مائک میوٹڈ ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مائک میوٹڈ ہے. جی جی مبشر بھائی بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. مبشر بھائی آواز آ رہی ہے, آپ بولیں. آپ نے جو سوال کیا وہ دوبارہ دہرائیے گا. حمزہ بھائی جی مبشر بھائی بولیے, آپ آ رہی ہے آواز مجھے. اپنا سوال دوبارہ جی دہرائیے گا. بولیے آپ. جی آپ کا سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنا سوال دوبارہ دہرائیے گا. حمزہ بھائی جی حمزہ بھائی اپنا سوال دوبارہ دہرائیے گا. حمزہ بھائی آپ کا سوال دوبارہ اپنا سوال دوبارہ دہرائیے گا.
اچھا، جو ابھی مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے کہ نون لیگ نے اس حوالے سے کیا کیا جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کوئی کارہائے نمایاں جو ہے سر انجام نہیں دے سکی. جو ایکسپیکٹیشنز تھی خاص طور پر جیلم ویلی کے لیے، اس پر میرے نزدیک راجہ فاروق حیدر صاحب پورے نہیں اترے. آل دو ان کے اوور آل بہت اچھے پلینز تھے، انہوں نے بہت اچھے کارنامے سر انجام دیے، لیکن جو جی سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ انہیں جیلم ویلی کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت کچھ کرنا تھا جو وہ نہیں کر بالکل سکے، جس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جیلم ویلی کا جو یونیورسٹی کیمپس ہے، اس کے علاوہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر روڈ نہیں پہنچ سکی، اور اس کے علاوہ سکولز کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. ابھی کچھ ہی دن قبل میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ کی ہے جس میں نے راجہ فاروق حیدر صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کا یا میرا بچہ ادھر جا کے اس سکول میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. یہ واقع ہی پوچھنے کا سوال تھا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اور نیشنل لیول پر راجہ صاحب نے کشمیر کا موقف اچھی طرح بیان کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو مجھے نہایت ہی دکھ جس بات پہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جیلم ویلی کو صرف جیلم ویلی نام دیا ہے. نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں خود یہ چیز جو ہے ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے جیلم ویلی کے لیے کچھ کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیے. بہت شکریہ مبشر بھائی. مبشر بھائی، کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک پروجیکٹس دینے کے باوجود ہٹیاں بالا میں 15 لاکھ کا قریباً بدلیہ کو پروجیکٹ دیا ہے، اسی طرح ابھی ریسنٹ اپڈیٹ آئی ہے مختلف سکول اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں. گورنمنٹ اینڈ پر جب اپنا اختتام کر رہی ہے اس طرح کے پروجیکٹ لا رہی ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری آسامیاں کریٹ ہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے عوام کو اپنی طرف آئندہ کامیابی کے لیے اٹریکٹ کر پائے گی؟ ہاں، دیکھیے کہ ہر جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات ضرور اٹھاتا ہے کہ عوام اسے دوبارہ ووٹ دیں، عوام منتخب کریں. میرے خیال میں راجہ فاروق حیدر صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ میں شاید ریکور کر سکوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کوشش کریں تو راجہ فاروق حیدر صاحب کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ریکور کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی صحیح. کام کرنے پہ آ جائیں، میں یہ چیز ذاتی سطح پہ مانتا ہوں، انہیں اپنا لیڈر ہونے کے ناطے یہ چیز میں مانتا ہوں کہ وہ ان امپلائمنٹ کو بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں یونیورسٹی کا کیمپس بھی دے سکتے ہیں، اور تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہیں ہماری شاہراہیں، ہمارے سکولوں کی عمارات. اور مجھے یقین ہے کہ اگر راجہ فاروق حیدر صاحب یہ کہہ دیں کہ میں یہ کام کروں گا، ابھی کروں گا، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اس ٹینور میں بھی، ابھی جو ان کے 3-4 مہینے باقی بھی ہیں، وہ اس عرصے میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. جیسا کہ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے جو پریویس وزیر صحت تھے سردار قمر زمان صاحب، ان کو جی تقریباً کچھ مہینے کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہی عرصے میں، کچھ ماہ میں باغ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. انہوں نے باغ بالکل میں بریجز دیے، انہوں نے باغ میں اچھے راستے بنوائے، انہوں نے باغ میں اچھی شرائیں دی، اور یونیورسٹی کیمپس بھی انہوں نے قائم کیا. تو بالکل. مجھے یہ یقین ہے، مجھے ایک ان نون بلیف ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں کشمیر کی عوام کے لیے. بہت شکریہ. عظیم بھائی، ویلکم کروں گا آپ کو. بہت عظیم شکریہ آپ حمزہ میری بھائی. آواز سن رہے ہیں؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک پروگرام تشکیل دیا ہے اپنے بہت علاقے شکریہ. کی عوام کی آواز کے لیے. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ عظیم بھائی، بہت شکریہ. اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرنا ہے سر، اور یہ فرض عین ہے. عظیم بھائی، آپ سے شروع کروں گا کہ آپ نے 5 سال پہلے اپنے علاقے کے لیے کچھ خواب دیکھے تھے، اور آپ نے وہی سوچ کر راجہ فاروق حیدر کو اپنے علاقے سے جتوایا تھا. آپ کی محنتیں کیا ہیں اور آپ کو کیا پھل ملا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی حمزہ بھائی، میں نے اکیلے یہ خواب نہیں دیکھا، بلکہ جیلم ویلی کی
کنینا سے لے کے چکوٹھی پانڈو اس سیکٹر کی عوام نے یہی خواب دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ جو 45-50 سالہ محرومیہ ہیں اس بار ہمارے حلقے کا ایم ایل اے پرائم منسٹر بن کے سامنے آئے گا, ہماری یہ جو محرومیہ ہیں یہ دور ہوں گی. اس کے اوپر ایک میں نے نہیں بلکہ پورے حلقے کے لوگوں نے فردن محنت کی ہے. سعودی عرب سے ہو کے جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل ہے محترم فرید خان صاحب, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, انتہائی نفیس انسان ہے, کسی طرف کے محتاج نہیں ہے. جب وہ یہاں آئے تھے ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی تھی, اس کے بعد ہم نے ہر طرح کی فاروق حیدر صاحب کو سپورٹ کی ہے. اس سپورٹ کے سلے میں ہم صرف یہ نہیں کہ اپنے گاؤں کی حالات کو دیکھیں بلکہ ہم پورے ضلع کی حالات کو دیکھیں تو دیکھیں یونیورسٹی کے لیے ہمارے بچے کس طرح بلبلا رہے تھے, اور اسلامی جمعیت طلبہ نے پروٹیسٹ کیا تو تب جا کے یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ خاطر خواہ ہمیں تفن تسلیاں دی گئی. ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کمپلیٹ ہو پائیں گی جیسے انہوں نے تفن تسلیاں دی ہیں. اسی طرح سڑکات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کنینا سے لے کے چکوٹھی تک دریائے جہلم پہ دیکھیں کوئی برج لگا ہے, مختلف جگہ پہ رسے کے ذریعے لوگ دریائے جہلم کو کراس کرتے ہیں. تو جیسے مبشر بھائی نے کہا ہے کہ اپنا قمر زمان صاحب نے باغ کا نقشہ بدل دیا تھا, تو اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم راجہ فاروق حیدر صاحب کو بھی جہلم ویلی کا نقشہ بدلنا چاہیے تھا. آپ دھنی سے چکار روڈ کو دیکھیں, اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام ہوا ہے. چکار سے سدن گلی کی طرف آپ جائیں, اس روڈ کو دیکھیں, اس کے اوپر کام جو لگا ہوا اس کی کیا کنڈیشن ہے. اسی کی نسبت آپ باغ سے سدن گلی کی روڈ کو دیکھیں, کتنی بہترین روڈ بنی ہے, قمر زمان صاحب نے بنائی ہے. اسی طرح آپ بنی حافظ کی روڈ کو دیکھیں جس کے اوپر 3 اسمبلی کے جو ابھی امیدوار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے الیکشن لڑیں گے, اسحاق محترم اشفاق ظفر صاحب, اسحاق طاہر صاحب اور خلیل الرحمان مغل صاحب, اسی روڈ کے اوپر محترم مصطفیٰ بشیر صاحب کا گھر ہے. اس روڈ کی کنڈیشن دیکھیں کیا کنڈیشن ہے. اسی طرح آپ اس کٹلی کی طرف دیکھیں, باقی اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں, کٹلی کے اندر اسکول اپ گریڈ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بلڈنگز سکول کی ہے ہی نہیں ہے, انہوں نے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا, اچھی بات ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ جہلم ویلی ضلع کے اندر جو ہمارا حلقہ ہے یا اس ضلع کو دیکھیں, کوئی کالج کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے؟ میرے خیال سے کوئی کالج انہوں نے اپ گریڈ نہیں فی کیا. الحال تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے. کچھ سکولز, مڈل سکول, پرائمری سکول نے اپ گریڈ تو کیے اسی ہیں, طرح آپ اور دیکھیں خبر یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا آسامیاں کریٹ کی جائیں گی اور جاتے جاتے کوئی بڑا چھکا مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو صرف عوام کو میرے حساب سے ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبیل بھائی ویلکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم حمزہ بھائی, مبشر صاحب, آکم صاحب, عظیم صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ سارے لوگ؟ الحمدللہ جی. نبیل صاحب آپ جی سے شروع آواز آ کروں رہی ہے گا کہ لیکن آواز کٹ رہی ہے, شاید میرے یہاں سروس کا پرابلم ہے. تو ٹھیک ہے آپ کی آواز نسبتاً کلیئر ہے. اگر میرا سوال آپ سمجھ جائیں تو مختصراً مجھے بتا دیں کہ آپ جہلم ویلی کو 5 سال پہلے اور اب کیسے دیکھتے ہیں؟ ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے پلیز. نبیل عباسی صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے. صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی جی میرا سوال حمزہ یہ بھائی, ہے کہ آزاد کشمیر میں بجلی جو پروڈکشن ہے وہ لگ بھگ 9000 میگا واٹ کی صلاحیت ہے آزاد کشمیر کے پاس. مختلف وزٹس پر مختلف جگہوں پر 9000 میگا واٹ پروڈکشن کے پلانٹس لگائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کشمیر کو جو ضرورت ہے وہ 300 سے 400 میگا واٹ کے درمیان ہے. ضلع جہلم ویلی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور ضلع جہلم ویلی اگر 5 سال پہلے دیکھا جائے تو صرف 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اب اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسے ادارہ نہیں ہے جو اس پلان کو پوری طرح کر سکے, پوری طرح یہ برقیات کا محکمہ اپنی ڈیوٹی ادا کر سکے؟ ہاں دیکھیے کہ برقیات کا جو محکمہ ہے, میں ذاتی سطح پہ یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو برقیات میں مؤثر کارکن ہیں جو مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں,
ایون ہمارا آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں کا ایک کلرک ہے، کلرک سے لے کر اوپر تک یہ تمام جو احباب ہیں یہ وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے. ان کا جو ڈسٹریبیوشن کا طریقہ ہے وہ نہایت ہی غلط ہے، اور آخر پہ الزام جو ہے وہ عوام کی طرف آتا ہے کہ جی عوام جو ہے سردی میں ہیٹر اور راڈ کا استعمال کرتی ہے. راڈ جو پانی گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہیٹر جو جس سے آپ ہیٹ لیتے ہیں. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ کافی، میں عوام سے بھی اس بارے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کم سے کم جو ہے ہیٹر اور راڈ کا استعمال کریں. باقی ہمارے پاس جو نیچرل ریسورس ہے اس میں ہمارے پاس آتی ہے جلانے والی لکڑ. تو لکڑ بھی عوام کے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہی. اب ہمارے جنگلات بھی بہت بڑی بہتات سے جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، جو کہ ایک میں کہتا ہوں کہ فیوچر میں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کریں گے. لہذا جو بجلی کا جو ہے مس یوز اور مس کنزمپشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. میں خود یہ چیز ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ آپ جو ہے ہیٹر اور راڈ کا کم استعمال کریں. جبکہ میں ادارے سے کہوں گا، برقیات کے محکمے سے کہوں گا کہ جناب اتنا بھی کوئی قہر نہیں ہے، ہمارے ہی علاقے میں ہمارے ہی ملک میں بجلی بنتی ہے تو ہم اس سے محروم کیوں رہیں. نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ ابھی سنا کا ہائیڈرو پروجیکٹ ہے. میں اس کو بال یقین یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر نیلی کا جو ہمارے پاس ابھی بنا ہوا ہے پاور سٹیشن، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کٹھائی والا پاور سٹیشن ہے، دیز ٹو پاور اسٹیشن آر انف. دیز ٹو پاور اسٹیشن آر مور دین انف. یہ دو پاور اسٹیشن بھی اس پورے ایریے کو کور کر سکتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ برقیات کا محکمہ کس طرح بجلی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. ان کا جو ہے وہ مہینے کے بعد ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے پنچ نامہ جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ کے 4,000 بل ہے، 5,000 بل ہے. تو انفارچونیٹلی ہمیں صرف بل دینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. میں خود اس چیز پہ بہت بڑا جو ہوں، اس بجلی کے ان حالات سے نالاں ہوں. بجلی جو ہے ہمارے پاس بہت بڑی پروڈکشن ہے، جبکہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کا طریقہ غلط ہے. جی بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. عاصم صاحب، نیلی پروجیکٹ لگا ہوا ہے، 6 میگا واٹ اس کی پروڈکشن صلاحیت ہے. پروڈکشن آئی تھنک 3.5 میگا واٹ اس میں پروڈکشن اس وقت جاری ہے. آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے اور اس پروجیکٹ سے آپ کو کس حد تک فائدہ ہوا ہے؟ عاصم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عظیم بھائی، سیم کوسچن آپ سے ہے کہ نیلی میں پروجیکٹ لگا ہے جس کی پروڈکشن صلاحیت 6 میگا واٹ ہے، جبکہ وہاں پر 3 سے 3.5 میگا واٹ پروڈکشن کی جا رہی ہے. آپ اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پروجیکٹ سے کس حد تک لوگ افادیت حاصل کر رہے ہیں؟ اپنا حمزہ بھائی، ہمارے پورے آزاد کشمیر کی جو بجلی کی ضرورت ہے میرے خیال سے 313 میگا واٹ یا 320 میگا واٹ ہے، ٹھیک ہے، جس سے اگر 6 میگا واٹ نیلی کی ہے، اسی طرح آپ کٹھائی کو دیکھیں، لیپا کو دیکھیں تو اس کی ملا کے میرے خیال سے 15 میگا واٹ بجلی ضلع ہٹیاں پیدا کر رہی ہے. تو ضلع ہٹیاں کی زیادہ سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ 50 میگا واٹ ہوگی. تو اگر 50-60 میگا واٹ بجلی ضلع ہٹیاں کی ضرورت ہے، ضلع ہٹیاں کے اندر 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اس میں محکمہ برقیات بھی اس کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو ہم عوام بجلی کے صارف ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ہم مہینے کے بعد بل تو پے کرتے ہیں لیکن بجلی نہ ہونے کے اوپر ہم آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ بہت شکریہ عظیم بھائی. عظیم بھائی، ہٹیاں والا میں ایک ایشو ہے کہ یہاں پر جب بھی بارش ہوتی ہے پانی کا ایک بڑا سیلاب وہ دفاتر سے ہوتا ہوا دریا برد ہوتا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور نکاسی کا نظام اتنا ناقص حال کیوں ہوا ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں ایک بات کروں، مبشر بھائی اور نبیل بھائی بھی اسی پارٹی سے ہیں.
देखें पिछले 15 सालों से फारूक हैदर साहब इस हलके से जीत रहे हैं, और जीतने के बाद देखें पहली बार मेरे ख्याल से वो अपोजिशन लीडर रहे, दूसरी बार भी अपोजिशन लीडर रहे, मुझे कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी तीसरी बार जीत के वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब कोई भी किसी हलके से जीतता है तो उस हलके की जितने भी फंड होते हैं तो उस एमएलए के पास आते हैं। अगर 5 सालों में वो थोड़ा थोड़ा फंड भी इस सेवरेज के सिस्टम के लिए लगाते तो मेरे ख्याल से अभी ये जो अदालत बाजार का या कचहरी का या हॉस्पिटल के सेवरेज का जो सिस्टम है अब तक वो बेहतर हो गया होगा। मोहतरम मरहूम राजा इम्तियाज साहब ने कुछ कोशिशें करके लोअर मुल्कपुरा को कुछ थोड़ा सा सेवरेज का सिस्टम दिया था, जिसका टेंडर मेरे ख्याल से अपना परवेज दुरानी साहब के पास है। मुझे नहीं पता कि उसका काम किस हद तक मुकम्मल हुआ है, लेकिन वो भी उस इलाके की जरूरत को वो पूरा नहीं कर रहा है। और इस दफा इसी जगह से अपना एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया काजी शमीम साहब है, अगर वो बल्दिया के फंड से ही कोशिश करते तो कम से कम अदालत बाजार और इसके इर्द गिर्द का जो एरिया है इसका सेवरेज का सिस्टम बेहतर हो सकता था। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। सफजादा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। रिसेंटली उसातिज़ा अपने कुछ मुतालबात लेकर सड़क पर आए थे, उनके ऊपर एक खास पुलिस के महकमा जो हमारा, जिसे हम बड़ी हमेशा इज्जत देते हैं, उस महकमे ने गैर जो है ना इखलाकी कार्रवाई करते हुए उसातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की है। आप उस एहतजाज को कैसे देखते हैं? पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसको कैसे देखते हैं? और उसके पास जो आपके नुमाइंदे उसातिज़ा के पास आए थे, उन्होंने क्या क्या उनके साथ मुआहदे किए और इन पर अमल होना कब कैसे आप देखते हैं कि वो कैसे अमल करेंगे? देखिए हमजा मुस्तफा राजा भाई, बात कुछ इस तरह है कि अहमद फराज साहब फरमाते हैं ना, मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, मगर यहाँ कब कोई अगयार का लश्कर उतरा, आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानब लपके, मेरे सीने में मेरा अपना ही खंजर उतरा। अब जो मेरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल पुलिस है या हमारा कोई अदारा है, वो किसके कंट्रोल में है? डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और गवर्नमेंट की जो भी चीज होगी, जो भी उसका इशारा होगा, उसी पे हमारे जो पुलिस है वो अमल करेगी। और मुझे जो लगता है कि डेफिनेटली पुलिस बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के पुलिस कभी भी जो है वो उसातिज़ा पर हाथ नहीं उठा सकती। और किसी भी जो आप देख लें कि अच्छी जो तहजीब है, अच्छी सकाफत है और अच्छा जो कम्युनिटी है, उसमें कभी भी उसातिज़ा पर जो है वो उंगली नहीं उठाई जाती, उसातिज़ा पर हाथ नहीं उठाया जाता, उसातिज़ा का अदब किया जाता है, उसातिज़ा का एहतराम किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मुझे एक बार लंदन की जेल में कैद कर दिया गया। तो लंदन की जेल में जब मैं कैद हो गया तो मुझे जो है कोई जरिया नजर ना आए कि मैं बाहर कैसे जाऊं। अब इस तरह हुआ कि किसी ना किसी तरह मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप जो है जज के सामने पेश करें ताकि मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूं कि मुझसे कैसे गलती हुई और मुझे जेल में क्यों डाला गया। जब इशफाक अहमद साहब एक टीचर थे, उन्हें जब जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज ने पूछा आपका पेशा क्या है? इशफाक अहमद साहब ने कहा आई एम अ टीचर। तो वो कहते हैं कि पूरा जो उधर कानून समझे उनके सामने खड़ा हो गया टीचर की रिस्पेक्ट में। जज ने कहा कि सारे अपनी सीटों पे खड़े हो जाओ कि अदालत में एक टीचर आ गया है। अब आप देखें, जो तहजीब याफ्ता कौमें होती हैं वो अपने उसातिज़ा का एहतराम करती हैं, उसातिज़ा कौम के मेमार होते हैं। लेकिन मैं इस चीज पर हुकूमत को भी जो है वो इसका जो है अब कसूरवार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि रीजन ये है कि उसातिज़ा किराम एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस को जो है वो इंस्ट्रक्शन है कि आपने सिक्योरिटी का जो काम है वो अच्छी तरह भरपूर तरीके से सर अंजाम देना है। बट यहाँ पे हुआ क्या कि उसातिज़ा किराम चाहते थे कि हमें अपग्रेडेशन मिले, यानी आपको पता है कि प्राइमरी टीचर चाहता है कि मुझे 14वें स्केल में आ जाना चाहिए, मुझे 14वां स्केल मिले, जैसा कि पाकिस्तान में हालिया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कि प्राइमरी टीचर्स को 14वां स्केल दे दिया गया है और जो जूनियर टीचर्स हैं उनको 16वां स्केल दे दिया गया है।
जो उनका एहतजाज था वो बरहक था। मैं कहता हूं कि उस्ताद किराम पर हाथ उठाना ये निहायत ही भयानक किस्म का अमल है। उस्ताद किराम का एहतराम करना चाहिए क्योंकि वो कौम के मेमार हैं। बहुत शुक्रिया साहब। आसिम साहब, आप चूंकि इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप मुदर्रिस हैं, आप टीचर हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके क्या मुतालबे हैं, ये मुतालबे क्यों जल्द पूरे करने चाहिए? आसिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिम साहब से राब्ता नहीं हो रहा है। अजीम भाई, आपसे एक अहम सवाल करना चाहूंगा। इस वक्त हटियाबाला में लगभग 15 लाख के कुछ अमाउंट दी गई है ताकि हटियाबाला में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएं। कुछ सड़कें पक्की होंगी, कुछ छोटे मोटे निकासी का निजाम होगा। आप क्या देखते हैं कि कौन कौन सी वो सड़कें हैं जिनकी जरूरत है, आवाम को इंतहाई ज्यादा जरूरत है, वो उस वक्त बल्दिया को प्रायोरिटी पे उस सड़क पर काम करना चाहिए? देखिए हमजा भाई, बेसिकली मैं वहाँ ग्राउंड पे मौजूद नहीं हूँ, मैं इस वाले से कुछ नहीं कह सकता। जो अपना दी गई है लोकल गवर्नमेंट्स की स्कीमें, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि किसने कितने की स्कीम ली है, उससे उसने कितना खर्च किया है और कहाँ पे खर्च हुआ है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी पता लगेगा जब लिस्टें सामने आएंगी। जिस तरह कुटली की लिस्ट सामने आई है, इस तरह जब छैला की लिस्ट सामने आएगी, सेरी की आएगी, आलमलोपुरा की लिस्ट सामने आएगी, पता चलेगा किसने कितना फंड लिया और उसने कहाँ पे लगाया है। उसके बाद ही इस वाले से मैं कुछ खातर ख्वाह बात कर सकूंगा। बहुत शुक्रिया अजीम भाई। अजीम भाई, सादात साहब आपकी तरफ आऊंगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक महंगाई का सैलाब आ गया है। मुख्तलिफ जगहों से अवाम उठकर आटे के खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पर आ गए हैं। पुंछ, रावलाकोट, इन इलाकों में अवाम के साथ पुलिस का क्या रवैया रहा, ये हमें सोशल मीडिया ने 2 दिन में दिखा दिया है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? अच्छा, देखिएगा कि मैं इससे पहले भी इस मामले पे बात कर चुका हूं कि मसला यह है कि अगर पंजाब जो है हमारा प्रोडक्शन हब है, हमारे पास जो प्रोडक्शन है जिसमें हमें मिलती है गंदम, वो पंजाब से मिलती है। अगर पंजाब लो कैपेसिटी में हमें गंदम फराम करेगा तो कश्मीर में हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे फ्लोर को, आटे को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? दैट इज अ मच डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म फॉर एनीवन। यानी अगर आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको कुछ कर सकते हैं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब पंजाब में महंगा होगा। हाँ, मेरे जो इल्म में एक बात आई कि वो ये कि रिसेंटली जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी सैलरी में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। और आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट्स की अच्छी खासी तादाद है, आप वो 1.5 लाख का इजाफा उनकी सैलरी में क्यों कर रहे हैं? जबकि आपके खिलाफ पूरी अवाम इस वक्त जो है कमर बस्ता हो गई है, वो खड़े हैं, हर बंदा कह रहा है हम आटा कहाँ से लें। जबकि आपको पता है कि अभी रिसेंट कोरोना में सबसे ज्यादा जहां पे लॉकडाउन रहा वो आजाद कश्मीर की स्टेट है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो अभी लॉकडाउन रहा है ना, वो कश्मीर की स्टेट में रहा है। तो राजा फारूक हैदर साहब ने खुद इस पे इम्प्लीमेंट करवाया है। इवन वो एक जगह गाड़ी पे जा रहे थे तो किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ था, पुलिस वाले ने उन्होंने कहा कि यार तुम मास्क पहनो। यानी इतना सख्त किस्म का एक लॉकडाउन भी था और यानी ये एक जरूरी चीजें थी। अब राजा फारूक हैदर साहब को चाहिए था कि इस मुश्किल कंडीशन में जो भी हो जाता, चाहे वो अपनी सैलरी लगाते, ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी बढ़ाने की बजाय उन्हें चाहिए था कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी बढ़ाते उसकी निस्बत वो आटे में महंगाई ना करते। कम से कम अवाम की पहुंच में जो है खाने का सामान, जो उनके जो बेसिक जरूरियात हैं जो डेली इस्तेमाल में आती हैं, उनको सस्ता करना चाहिए था। मैं इस बात पे अवाम के हक में हूँ कि अवाम ने जो एहतजाज किया अभी तक वो बजा किया है। और पुलिस जो कर रही है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि पुलिस बड़ा भयानक कदम उठा रही है, ये गलत बात है। हम स्टेट के बाशिंदे हैं,
اگر پولیس کو وردی جیسی نعمت حاصل ہے, ان کے پاس ایک سرکاری سٹک موجود ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں. ان کو وہ جو ان کے پاس اتھارٹی ہے, انہیں چاہیے وہ کرمنلز کے خلاف استعمال کریں, جبکہ جو حق بات کرنے والے ہیں, حق بات کرنے والوں کے خلاف اگر وہ اس طرح کا احتجاج میں اس طرح کا خلل ڈالیں گے تو آگے سے عوام بھی ان کو اسی طرح واپسی پہ رپلائی کر سکتی ہے. اور جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم سب ایک ہی دھرتی کے لوگ ہیں, ہم اور جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, تو ہم یہ چیز نہیں چاہتے, اور نہ ہی میں چاہتا ہوں, اور نہ ہی میں یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ عوام بھی بیچاری یہ چاہتی ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی پولیس والے کو زخمی کریں, بجائے اس کے آپ خود دیکھ لیں کہ پولیس ہی نے اس حادثہ کو بھی زخمی کیا, اور پولیس ہی ہے جو ابھی تک عوام کے ساتھ بھی ایک سٹک لے کے عوام کے آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے. میں اس جگہ پر دونوں فریقین کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج کیا جائے. عوام کو چاہیے کہ وہ پرامن احتجاج کریں, سڑکوں پہ نکلیں, اپنا حق مانگیں, جبکہ میں پولیس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی حدود میں رہیں. اگر وہ حدود کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا کہ عوام بھی ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, جس کے رزلٹ بڑے بھیانک ہوں گے. اس لیے ان دونوں فریقین کو بڑا تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے, اور حکومت کو جو ہے, خاص طور پر حکومت وقت کو, جیسا کہ آپ نے خود سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی ہرن کا بچہ بھی گر کے اگر وہ زخمی ہو جاتا ہے یا پھسل کے گر جاتا ہے تو قیامت کو اس کا حساب مجھ سے ہوگا. تو میں اپنے معزز جو ہیں لیڈر حضرات, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دور حکومت میں کس کس جگہ پہ عوام کو کیا کیا تکالیف ہوئی, کیا آپ قیامت کو اس کا کیا جواب دیں گے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ کیا اگر قیامت کو وہ اساتذہ کرام جن کو سٹکس لگی ہیں, جن کا خون بہا ہے, کیا قیامت کو وہ اللہ پاک کے سامنے اگر وہ اپنی عاجزی پیش کریں گے تو کیا ہماری بخشش ہو جائے گی, یا حکومت وقت کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ تو ایک, میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ظالمانہ قسم کی کارروائی ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پولیس کو روکے. اگر وہ پولیس کو روک نہیں سکتے تو پھر پولیس حکومت کے انڈر ادارہ ہی نہیں آتا. پھر تو ہم یہ کہیں کہ پولیس جو ہے وہ باغی ہو چکی ہے. حکومت کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ادارے کو کنٹرول کرے. اگر ادارے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بے بس ہے, ادارے جو ہیں وہ جو ہے اپنی منمانی کر رہے ہیں. جبکہ اداروں کو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں, نہ کہ عوام کے لیے وہ بال جان بنے. ان کا کام ہے کہ ہمیں تحفظ دیں, وہ بجائے اس کے ہمارے لیے وہ بال جان بن گئے, جس پہ مجھے بہت بڑی تشویش ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. عظیم بھائی, پینے کا صاف پانی, کھانے پینے کی بنیادی اشیاء یہ فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں ہے. ہٹیاں بالا میں اس وقت نینا ایک گاؤں ہے جہاں پہ 70 سے 80 روپے گیلن پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا ہے مختلف چشموں سے لا کر. ہٹیاں بالا میں مظفر آباد سے اگر آپ ہٹیاں کی طرف ٹریول کریں تو لا تعداد چشمے موجود ہیں جن کے اوپر مہاراجہ دور میں باولی بنا کر پینے کا پانی سیو کیا گیا تھا اور اس کو قابل استعمال بنایا گیا تھا. کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ اس طرف کسی قسم کا سٹیپ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی؟ بیسیکلی شاہد بھائی, اپنا حمزہ مصطفیٰ بھائی, کہ ان لوگوں کی ضرورت بے شک پانی کی ہے اور حکومت وقت کو اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے. جیسے بیک سائڈ پہ آپ صاحبزادہ صاحب کے بیک سائڈ پہ جا کے دیکھیں, ان کے بیک گراؤنڈ پہ, تو میرے خیال سے بنی لنگڑیال کی طرف پانی کے کچھ ایسے سورسز موجود ہیں جو آپ نینا اور نین صف کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. اسی طرح جو زلزلہ جھیل بنی ہے اس کا پانی بھی اگر آپ سیو کر کے ان کی طرف لائیں تو اس کو بھی لا سکتے ہیں. اسی طرح چکار کے نون بگلا کے ہاں جو پانی ہے اگر اس کو بھی آپ سیو کر کے ان لوگوں کو تو دے سکتے ہیں. اسی طرح اس باقی سارے سورسز کو چھوڑ دیں, اگر دریائے جہلم کا پانی آپ موٹر کے ذریعے اوپر لے جا کے ان لوگوں کو دیں تو بھی دے سکتے ہیں. حکومت وقت اس کے اوپر کوئی کام کرے تو میرے خیال سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
عظیم بھائی یہاں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. آپ نے دریا جہلم کے پانی کو قابل استعمال بنانے کی طرف بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے, لیکن میرا یہاں سوال ہے کہ ہٹیاں بالا میں جتنے بھی جو پانی کی نکاسی کی گئی ہے, لوگوں نے گھروں میں سے جو اضافی فاضل پانی ہے وہ نکالا ہے, تو وہ بجائے تلف کرنے کے وہ دریا جہلم کی نظر کر دیا گیا ہے. کیا وہ پانی قابل استعمال رہے گا؟ میرے خیال سے دریائے جہلم کا پانی جس طرح نیلم کا پانی مظفر آباد میں یوز کر رہے ہیں فلٹر کر کے, اس طرح اگر وہ استعمال کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بہت شکریہ. عاصم بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ عاصم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا پلان ہے اور حکومت جاتے جاتے کون سے انفراسٹرکچر پر کام کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے راجہ صاحب, بات کچھ یوں ہے کہ حکومت ڈیفینیٹلی, میں خود جہاں تک راجہ فاروق حیدر صاحب کو جانتا ہوں وہ ایک سنسیئر انسان ہے, بٹ جو ہم نے ان کو ایک ہیوی مینڈیٹ دیا تھا وہ اس چیز کو پروو کرنے میں ناکام رہے ہیں. کہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ جب وہ فرسٹلی آ چکے تھے تو الحمدللہ نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کا بجٹ بھی ڈبل کر دیا تھا, تو راجہ فاروق حیدر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر انفراسٹرکچر کی طرف دھیان دیتے, تو انہوں نے اس وقت میں دھیان نہیں دیا. بلکہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ انہوں نے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی کون لڑا, یعنی جو آپ کا ختم نبوت والا معاملہ تھا اس پہ میں نے سب سے پہلے سٹیپ لیا, جو آپ کے کشمیر کو جتنے بھی حقوق دلوانے تھے اس پہ میں نے سٹیپ لیا, جس پہ میرا موقف یہ تھا, میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی لکھا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کیا آپ نے 31,000 ووٹ ڈالنے والوں کو آپ نے مسترد کر دیا؟ اگر خدا نہ خواستہ کل یہی لوگ آپ کو مسترد کرتے ہیں, آپ خود دیکھ لیجئے کہ پچھلے ٹینور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اس سے پشت ڈال دیا لوگوں نے اور نون لیگ کو الیکٹ کیا. بٹ ابھی جو سچویشن ہے اس میں نون لیگ ایسی پوزیشن پہ جانا چاہ رہی ہے کہ جہاں پر ایسا ہوگا کہ نون لیگ کو خدا نہ خواستہ لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. تو میں اس سلسلے میں خود جو چاہتا ہوں کہ ابھی انفراسٹرکچر کی طرف دھیان دینے کا وقت بہت کم رہ چکا ہے, اور اس وقت میں بہت کم پلانز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں. لہذا جتنا بھی پاسبل ہو سکے میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو کہوں گا کہ وہ جیلم ویلی کی ترقی کی طرف دھیان دیں. خاص طور پر ہمارے بچے جو اس سردی کے عالم میں ان پتھروں پہ بیٹھتے ہیں, آپ گنگا چوٹی کے دامن میں چلے جائیں جہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے ہمارا بنی لنگڑیال کا سکول اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے آ جاتا ہے ایک جگہ کا نام ہے جبر جڈالی, اس کا سکول. تو وہاں بچے جو ہیں وہ کیسے اتنی سردی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایزیوم نہیں کر سکتا. حمزہ مصطفیٰ راجہ صاحب آپ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ادھر اس موسم میں چلے جائیں تو وہاں پہ -15 ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسی جگہ پہ آ گئے, یعنی بندہ سوچتا کہ میں یہاں پہ جو ہوں منجمد ہو جاؤں گا. یہاں حالات جو ہیں وہ کافی ناسازگار ہیں. آلدو ابھی کرونا کی وجہ سے سکول جو ہیں وہ بند ہیں, لیٹر آن اوپن ہوں گے, اوپن تو ضرور ہوں گے, لیکن کیا سکولز کی بنیادیں رکھ دی جائیں گی کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہماری جو جنریشن ہے وہ آرام سے بیٹھ کر کسی آرام دہ جگہ پر پڑھ سکے؟ جبکہ میڈیا اور زمانہ اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہم جس دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے بھارت, جبکہ بھارت کے بچے فونز پہ اپنی اپلیکیشنز پہ پڑھتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر, اور ہمارے بچے کو یہی نہیں پتا اپلیکیشن ہوتی کیا چیز ہے. ہمارے بچے کے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, ہمارے بچے کے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہے, تو وہ کیا دیکھے گا؟ ظاہر ہے یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز ہے آپ کا تعلیمی نظام, دوسری چیز ہے آپ کا انفراسٹرکچر, اور تیسری چیز ہے آپ کا روزگار. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کشمیر میں ناپید ہیں, اور اس کے لیے میں حکومت کو ذمہ دار ضرور ٹھہراؤں گا. میں راجہ فاروق حیدر صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے, اس پروگرام کے توسط سے یہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں,
جو کہ میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، مہربانی فرما کر عوام پر رحم فرمائیں اور عوام کو یہ بیسک سہولیات میسر کریں، ورنہ کل لوگ کہیں گے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو 5 مرتبہ یہ الیکشن آ رہے ہیں اس کا بدلہ عوام سے لے لیا ہے۔ تو میں انہیں بہت آپ کے شکریہ پروگرام سے صاحب۔ پھر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انفراسٹرکچر، تعلیم اور روزگار کی طرف ضرور دھیان دیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ شکریہ۔ سادہ صاحب، جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم شفاف طریقے سے کسی بھی محکمے میں اپوائنٹمنٹس کریں گے۔ این ٹی ایس کے حوالے سے بڑا ایک سٹیپ لیا گورنمنٹ نے آتے ہی، ابھی جاتے جاتے دوبارہ این ٹی ایس بھی آیا ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ریسنٹلی 12 جنوری کو اے جے کے پی ایس سی کا اشتہار آیا ہے۔ اے جے کے پی ایس سی اشتہار میں اگر آپ غور کریں تو جہلم ویلی کے لیے 1 سیٹ ہے صرف۔ کیا یہ جہلم ویلی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ حمزہ بھائی دیکھیے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ چیز دوبارہ کہنا چاہوں گا، آپ پہلے پولیس کی جو نوکریاں آئی تھیں اس پر کتنے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اوور آل جب پرائم منسٹر ہمارے ہیں تو وہ 100 کے حساب سے نوکریاں دلوا سکتے ہیں، لیکن 24 کا اعلان کر کے 4 سیٹس انہوں نے کی ہیں اناؤنس، یہ ابھی جو ریسنٹ سٹیپ ہوا ہے۔ دیکھیے کہ پولیس میں بھرتیوں کے لیے صرف 4 بندے جیلم ویلی سے، جیلم ویلی میں آپ کے پاس شمار ہوتا ہے لیپا کا علاقہ بھی، آپ کے پاس حلقہ 7 اور حلقہ 6 دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سردیوں میں جو ٹیسٹ ہیں وہ ملتوی کرنے چاہیے، کیونکہ لیپا کا بچہ آ کر اس برف باری میں مظفر آباد آ کے ٹیسٹ نہیں دے سکتا، وہ جیلم ویلی ہٹیاں بالا میں آ کے ٹیسٹ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ انکریز کریں، آپ اپنے جو جیلم ویلی اور لیپا کے عوام ہیں ان کے لیے پوسٹیں زیادہ رکھیں، کیونکہ آپ خود پرائم منسٹر ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کے لیے یعنی انصاف کا ترازو برابر ہونا چاہیے۔ اگر راولہ کوٹ کو 25 سیٹیں ملتی ہیں تو آپ 25 ہی جیلم ویلی کو بھی دیں۔ اگر پنچ سیکٹر میں جو ہمارے اضلاع ہیں، فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ میر پور میں اگر 50 سیٹیں ملتی ہیں تو اس کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ آپ برابر جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر جیلم ویلی کو بھی اتنی سیٹیں دیں، کیونکہ جیلم ویلی میں اس سے پہلے جو بھرتیاں ہو چکی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے مظفر آباد میں ایڈجسٹ تھے، یعنی مظفر آباد میں نئی بھرتیاں ہوئیں، جبکہ جیلم ویلی میں جو لوگ تھے، جو ہمارے نوجوان تھے، ان کو پس پشت ڈالا گیا، کیونکہ جو سینیارٹی کی بیس پہ مظفر آباد میں بھرتیاں ہوئی تھی وہی مظفر آباد کے لوگ اداروں کو جو ہے چلانے کے لیے ہٹیاں بالا اپوائنٹ ہو گئے اور ان کی جگہ مظفر آباد کے نوجوانوں کو جابز ملی، جبکہ یہ جیلم ویلی ہٹیاں بالا کا حق بنتا تھا کہ اس کی عوام کو یہ جابز دی جائیں۔ جبکہ آپ نے این ٹی ایس کی بات کی، میں خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ اگر این ٹی ایس کے تھرو بھرتی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے خود ہی دیکھا ہے کہ ایک قسم کا بانٹنے والا سسٹم ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل آپ کی پارٹی آئی ہے تو ٹیچر بھی آپ کے بھرتی ہوں گے، میری پارٹی آئی ہے تو ٹیچر بھی میرے بھرتی ہوں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں نہایت ہی بھیانک قسم کا سلوک کہ ان کا انتقام کرنے کا یہ سلوک ہے کہ ایک پارٹی آئی ہے تو دوسری پارٹی کے جو بھرتی شدہ ٹیچر یا کوئی بھی کارکن یا کوئی بھی آفیسر ایون یا کوئی بھی ادارہ چلانے والا بندہ ادھر موجود ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ پھینک دیتے ہیں جو کہ دور دراز ہے۔ یہ نہایت ہی بھیانک قسم کا سلوک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہی اسٹیٹ کے لوگ ہیں، ہمیں جو ہے برابر حقوق ملنے چاہیے۔ اگر جیلم ویلی کو کسی جگہ پہ حقوق زیادہ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو ہے دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، جبکہ کسی بھی ایک جو شہر ہے، ایک جو گاؤں ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے بھائی کا حق کھائے۔ فار ایگزامپل اگر باغ کے نوجوان کا کوئی حق ہے تو ہمیں اس کو اس کا حق دینا چاہیے، جبکہ جیلم ویلی یہاں پہ حق پہ ہے کہ جیلم ویلی کو 4 سیٹیں دی گئی ہیں، جبکہ باقی جگہوں پہ 25 30 50 سیٹیں دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جیلم ویلی کے عوام کافی پریشان ہیں۔ اور آگے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ورلڈ وائڈ ایک کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے،
تو عوام کے پاس جو ایک بیسک ضرورت ہے وہ ہے نوکری. اگر وہ نوکری سرکاری بھی نہیں ملتی تو عوام بیچاری کیا کرے گی؟ تو وہ گھر کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے نکالیں گے؟ ہمارے پاس نہ بزنس ہے، نہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، نہ کوئی فرمز ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان کام کر سکیں. یہی وجہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ سردار عظیم صاحب ہیں، یہ ابھی کشمیر کے بندے ہیں، یہ باہر سعودی عرب جا کر کام کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اس چیز پر مجبور ہو گئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو فراڈ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو ایجنسیاں کہتی ہیں ہم آپ کو ویزا دیں گے، ان کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی بچے ادھر لگا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو کسی بیرون ملک نوکری ملے ان سے وہ پیسے بھی لوٹ لیے جاتے ہیں. جبکہ یہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ وہ جس قدر ہو سکے اپائنٹمنٹس کریٹ کرے، جس قدر ہو سکے حکومت وقت جو ہے وہ امپلائمنٹ کے چانسز کریٹ کرے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آگے آئیں اور اپنا مستقبل سنوار سکیں. یہی وجہ ہے کہ اپائنٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس جو امپلائی ہیں وہ بیچارے نہایت ہی بھیانک قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے نوجوان دیکھے جو زندگی سے مایوس ہیں اس وجہ سے کہ ان کو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پراپر جاب نہیں مل رہی. یہی وجہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس وقت بہت بیک پہ چلا گیا ہے. اگر کشمیر کو آگے لانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جابز کریٹ کرنی پڑیں گی. شکریہ. شکریہ سعادت صاحب، بہت شکریہ. عظیم بھائی، آپ ایک عرصے سے نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. آپ نے ہمیشہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو اپنے ضلع سے سپورٹ کر کے جتوایا ہے، اور آپ کا تعلق کیسے علاقے سے ہے جہاں پر اگر میں دیکھوں تو وہاں سے لوگ نکل کر اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں آئے اور انہوں نے بورڈ میں پوزیشن لی. آپ کے علاقے سے ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو آگے آنے والے آرمی میں آفیسرز ہیں. آپ کے علاقے میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جنہوں نے محنت کی اور آج ڈاکٹر بن کر اپنے علاقے کو خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حالات رہے جو آپ کے ساتھ محرومیاں ہیں آپ کے علاقے کی، اگر یہ دور نہ کی گئی تو گزشتہ 50 سال سے آپ جو ایک طرف ووٹ دے رہے تھے، کیا وہ ووٹ بینک راجہ فاروق حیدر صاحب کا ٹوٹ جائے گا؟ بیسکلی حمزہ بھائی، فاروق حیدر صاحب بذات خود اچھے آدمی ہیں. میرے خیال سے ان کے ارد گرد جو لوگ ان کو سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں ان کی وجہ سے راجہ فاروق حیدر صاحب کو بہت بڑا نقصان ہوگا. جس طرح یہ سکیمیں تقسیم کر رہے ہیں، سکیمیں لینے والے آج فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہیں. کل جب پارٹی ہارے گی، الیکشن کا ٹائم آئے گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب لوگ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے ضلع ہٹیا کے اندر پولیس کی جو 4 پوسٹیں نئی نکلی ہیں وہ نئی پوسٹیں نہیں ہیں، وہ پوسٹیں جو پہلے سے پولیس مین ریٹائر ہوئے ہیں ان کی 4 پوسٹوں پہ اوپر بھرتی کی گئی ہے. اگر انصاف کے حساب سے دیکھا جائے وادی لیپا کو ساتھ لے کے تو ضلع ہٹیا بالا کی 40 پوسٹیں بنتی تھی، اور مختلف صحافی حضرات نے بتا دیا کہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے، 28 ہو گئی ہیں، 29 ہو گئی ہیں، 24 ہو گئی ہیں. جب بھرتی ہوئی تو 4 کے اوپر ہوئی. تو آپ دیکھیں یہ کیا انصاف ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ابھی حکومت وقت نے آٹا مہنگا کیا ہے، آٹا مہنگا کرنے کے بعد پنچ کے اندر لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے. ٹھیک ہے، آج اسلام آباد میرے خیال سے کشمیر ہاؤس کے سامنے بھی احتجاج پنچ کے لوگوں نے کیا ہے. تو کیا ہمارے لوگ اسی طرح سوئے رہیں گے، اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے؟ ہمیشہ کوئی بھی تاریخ اٹھی ہے پنچ کے لوگوں سے. آپ سے ایک سوال یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ ریسنٹلی ایک حکومتی وزیر نے یہ پیغام دیا ہے، بلکہ یہ عوام سے سوال پوچھا ہے کہ ہماری عوام پروجیکٹس لینے میں سیریس ہے ہی نہیں، وہ یا تو اپنا ذاتی فائدہ چاہتی. عوام کی حد تک انہوں نے کہا ہے کہ میرا بچہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے. ان کا یہ مطالبہ کہ عوام ہمارے پاس کسی پروجیکٹ کے لیے آتی ہی نہیں ہے. آپ اس پیغام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس چیز کی سراسر نفی کرتا ہوں. عوام بیچاری میں خود دیکھتا ہوں کہ عوام جاتی ہے. حمزہ بھائی دیکھیے کہ فار ایگزامپل ایون نہایتی معزز بندہ جو جاتا ہے نا، وہ اگر ان کے پاس کسی جگہ کوئی کام لے کر چلا جاتا ہے، یہ اس کو ٹائم نہیں دیتے کہ وہ انہیں مل سکے. آپ یقین مانیں ہمارے جو منسٹرز ہیں یہ عوام کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی ہمارے زرخرید غلام ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا،
पिछले 40 साल से कश्मीर में ये हो रहा है। और मैं ये नहीं कि मैं किसी एक बंदे को टारगेट कर रहा हूँ, ओवरऑल मैंने देखा है ये जब ये लोग पहले जब मिनिस्टर नहीं बनते तो तब ये अवाम के कदमों में गिर रहे होते हैं कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट दे दो, माओ बहनों बेटियों बच्चों बुजुर्गों मुझे वोट दो। लेकिन जब ये वोट लेते हैं तो ये ऐसे बदल जाते हैं जैसे ये पहले वाले लोग हैं ही नहीं है। इनको जो सीट मिलती है वो हमारे वोट से मिलती है। अगर हमारे वोट की ताकत इतनी है कि उनको मिनिस्टर बना सकते हैं तो हमारी अपनी ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम उनकी मिनिस्ट्री को गिरा भी सकें। और यही जो है यही जमहूरियत है। जमहूरी निज़ाम तब कायम होता है जब अवाम को बराबर हकूक दिए जाएं। जब मिनिस्टर एक इलेक्ट होकर अपनी सीट पे बैठे तो वो सबसे पहले अवाम को बुलाए कि ए मेरी अवाम आ जाओ, देखो कि मैं सुनता हूँ, तुम मुझे अपने मसाइल बयान करो। मुझे आज भी याद है राजा फारूक हैदर साहब ने चिनारी के मकाम पे ये तकरीर की थी कि मुझे तो ये भी मालूम है कि किसके डरबे में कितनी मुर्गियां हैं। अगर राजा फारूक हैदर साहब आपको ये मालूम है कि आपको उस छोटे बच्चे का मालूम नहीं है जो सर्दी में जबर जंडाली या बनी लंगड़ियाल के स्कूल में बाहर बैठ के पढ़ेगा। आपको उस बाप का ख्याल नहीं है जो दिन भर मजदूरी करके अपना आटा कमाता था, अपनी रोटी कमाता था। आज वो दिन भर मजदूरी करके इतने पैसे भी नहीं कमा सकता कि वो घर अपने आटा लेके जा सके। तो क्या इंसाफ कायम हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ओवरऑल जो पूरी कश्मीर की कौम है, हमें थोड़ा सा तब्दील होना पड़ेगा। हमें अपने हकूक के लिए बोलना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं कि कोई भी शख्स जो इनके खिलाफ कोई भी छोटी मोटी बात करता, वो कहते हैं वो घर से इसको तमीज ही नहीं सिखाएगी, इसको तरबियत ही नहीं हुई। जबकि हमारा हक बनता है कि हम जिसे वोट दें उससे अपना पूरा मुतालबा करें कि भाई मेरे वोट का हक तूने कहाँ रखा है। और मैं आइंदा के लिए भी ये जी बहुत शुक्रिया सादा साहब। अजीम साहब, टाइम बहुत हो गया है, वक्त मुख्तसर है, पैगाम क्या है, मुतालबात क्या हैं और आइंदा आने वाली गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत हैं? हमजा भाई, मैं पहले आपने एक सवाल जो साहबजादा साहब से किया है कि जी हमारे मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारी आवाम अपने बच्चे की नौकरी के लिए टूटी पाइप और खंबे के लिए जाती है, आवाम के अंदर शऊर नहीं है। किसी भी कौम के अंदर शऊर तब आता है जब उसका जो लीडर होता है आवाम को शऊर देता है। बिल्कुल। अगर वो मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं तो मैं ये इस बात में कोई दो राय नहीं रखता कि देखें, कोई भी कौम किसी भी जगह पहचानी जाती है वो अपने लीडर की वजह से पहचानी जाती है। अगर हमारे यहाँ लोग टूटी खंबे और बच्चे की नौकरी का मुतालबा करते हैं तो ये इनका बुनियादी हक है। आप उन्हें ये उनके हकूक उनकी दलीज पे दें तो वो इस चीज का मुतालबा नहीं करेंगे। आप खंबा टूटी नौकरी मेरिट पे तकसीम करें तो इस चीज का वो मुतालबा नहीं करेंगे, आपके पास इस चीज को लेके नहीं आएंगे, फिर आपके पास वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए आएंगे। तो हमारे यहाँ मैं ये बात कहने में कोई दो राय नहीं रखता कि मुखलस लीडर नहीं है, जिस वजह से हम जेलम वैली के लोग सबसे पीछे हैं। हमें मुखलस लीडर की जरूरत है जो आवाम के साथ मुखलस हो, अपने इलाके के साथ मुखलस हो। तब जाके हमारे हकूक जो है हमें। शुक्रिया अजीम भाई। सदा साहब, आखिरी पॉइंट, आप आइंदा आने